الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. آمنت بالله صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے پر آپ حضرات کے سامنے ایک مضمون شروع کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی رحیم تھی کہ وہ جانوروں کے اوپر بھی رحم فرماتی تھی، اور اللہ رب العزت نے اپنے عظیم کام اور اپنے تعارف کے لیے آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پوری دنیا میں اپنی وحدانیت کا اعلان کروایا. صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اقوام کو جمع کر کے اعلان کیا کہ اے لوگو، تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. اور یہ اتنا اونچا کام تھا، اتنا اونچا کام تھا اور جس ہستی کو بھی دیا
ہستی کے لیے کل عالم بنایا، اور انہی کے ذریعے اپنا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر پیدا نہ کرنا ہوتا تو اس کائنات کو ہی نہ بنایا جاتا۔ اس کی تخلیق کا کوئی مقصد ہی نہیں تھا۔ اس عظیم ہستی نے جب دین کی دعوت شروع کی تو غیر تھے، اپنوں نے دشمنی کی۔ سکا چچا مقابلے میں آ گیا۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں، آج پھر دہرا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جس نے بھی کی، آخرت میں تو اس کو سزا ملنی ہی ہے۔ دنیا میں اس کو سزا ملی۔ صفا پہاڑی کے اوپر جب آقا دو جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا تو پتھر مارنے والا سب سے پہلے ابو لہب تھا۔ سب سے پہلے گستاخی کرنے والا بدبخت یہ شخص تھا جس نے پتھر اٹھا کر مارا۔ اس سے بڑی اور کوئی توہین نہیں تھی۔ اور اس کو سزا کیا ملی؟ یہ ان کی بھول ہے کہ ہم گستاخی کریں گے کسی بھی بڑی شخصیت کی اور ہم محفوظ رہ جائیں گے، یہ ان کی بھول ہے۔ ایک معمولی عالم کی گستاخی کرنے سے سزا ملتی ہے تو انبیاء اکرام اور اولیاء اکرام کی گستاخی سے سزا نہیں ملے گی؟ بیمار پڑ گیا، جس ہاتھ سے اس نے مارا تھا پتھر، اس ہاتھ پہ پھوڑا نکلا۔ معمولی سا پھوڑا نکلا انگلی کے کنارے پہ، اور وہ پھوڑا پھیلتے 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 پورے جسم میں چلا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اولاد نے اسے اٹھایا اور ایک کمرے میں پھینک دیا۔ بدبو اتنی اس سے آتی تھی کہ اپنی اولاد قریب نہیں جاتی، اور روٹی ایسے اس کو پھینکتے تھے جس طرح کتوں کو پھینکتے ہیں، ایسے روٹی اس کی طرف پھینکتے، اور بدبو کی وجہ سے کوئی قریب جاتا ہی نہیں تھا۔ اور جب مرا تو اولاد نے حبشہ سے غلام منگوائے اور کہا ادھر ہی گڑھا بنا کے اس کو اسی میں جو ہے گاڑ دو۔ اولاد قریب ہی نہیں آتی تھی، اتنی اس سے بدبو آ رہی تھی۔
یہ اس کو گستاخی کی سزا ملی ہے، ورنہ انکار تو کافروں نے اور بھی کیا ہے، لیکن اس نے گستاخی کی، کلمہ نہیں پڑھا اس نے، اس کو سزا مل رہی ہے۔ اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ کر وہ گستاخی کرے گا تو اس کا کیا حال ہوگا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پھیلانے میں اتنی آزمائش آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات کی تکلیفوں کو جمع کر دیا جائے، میری ایک تکلیف کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اتنی تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، لیکن ان کے پیچھے ایک شخص جا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ میرا بھتیجا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ میں نے جب اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کا چہرہ ایسے جو ہے نا روشن ہو رہا تھا، اس طرح آگ روشن ہوتی ہے۔ تو کہنے لگا مجھے تجسس ہوا کہ یہ جو بات کر رہا ہے ذرا میں اس دوسرے شخص کو بھی تو دیکھ لوں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو اس کے زبان سے الفاظ نکلے لیس بوجہ کذاب، یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان ہو گئے۔ نظر بندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی، ایک علاقے میں بند کر دیا، ان سے جو کلام کرے گا اس سے بھی رشتہ داری ختم، اس سے بات چیت ختم، رشتہ ختم، وہ ہمارے پاس نہیں آئے گا۔ ہم دیکھیں اپنی طرف کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں۔ ناراضگی شریعت کے کام پہ اس کی طرف سے ہے، لیکن یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم تجھ سے لا تعلق ہیں، ہماری بات مانو گے تو ہم کریں گے، ورنہ ہمارا تمہارا رشتہ ختم۔ بس فرق تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے کہ ادھر کلمہ پڑھنے والا دشمنی کر رہا ہوتا ہے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافر دشمنی کر رہے تھے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین اولیاء کرام کہتے ہیں سیرت پڑھا کرو، سیرت کا مطالعہ کرنے سے انسان کے اندر ایک تو ایمانی قوت آتی ہے اور اس میں برداشت آ جاتی ہے، اور اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اپنے غلط کام پہ ڈٹتا نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں بلکہ انہوں نے ایک پرچہ لکھا اور اس کو بیت اللہ پہ لٹکا دیا، مقدس جگہ پہ، جہاں اللہ کی ہر وقت رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ انہوں نے پرچہ لکھ کے لگا دیا کہ ادھر اس شخصیت کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہے اس سے نہ کوئی بات کرے گا، نہ اس کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارے گا، نہ اس کے ساتھ جو ہے دنیاوی معاملات کرے گا۔
اگر اس کے ساتھ جس کا بھی تعلق ہوا اس کے ساتھ ہمارا بائیکاٹ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی بھوک تو برداشت ہوتی تھی، لیکن بچوں کے بلکنے کو ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ 3 سال بعد اللہ نے رحمت کا دروازہ کھولا اور دیمک نے اس پرچے کو کھا لیا، اور جہاں اللہ اور اس کے نبی کا نام تھا اس کو چھوڑ دیا دیمک نے، باقی سب کھا گئے۔ تو اس کے بعد آزادی ہو گئی۔ یعنی اللہ کے دین کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی زیادہ تکلیف آئی کہ اپنے کنبے اور قبیلے نے ان کو ایک جگہ پہ محصور کر دیا کہ تم اپنی بات کو چھوڑو گے، اپنی بات سے روگردانی کرو گے تو ہماری آپ کے ساتھ رشتہ داری ہوگی، ورنہ ہمارا آپ سے رشتہ ختم ہے۔ تو یہ دین اتنی مشکل سے ہم تک پہنچا ہے، اور اس کے پھیلانے کے لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں جھگڑوں اور فساد کے لیے نہیں پیدا کیا، تمہیں بدخویوں کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ تمہیں تو تأمرون بالمعروف، تمہیں نیکی کا حکم دینے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وتنہون عن المنکر، اور تمہیں برے کاموں سے روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی ایک اور تفسیر کی ہے، فرمایا تأمرون بالمعروف، تمہیں اللہ کی وحدانیت پھیلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وتنہون عن المنکر، اور تمہیں شرک کو روکنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو کیا تھا؟ ہر طرف بت پرستی، لوگ ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے سامنے سردہ ٹیکتے تھے، سر ٹیکتے تھے۔ تو ان لوگوں کو بتوں سے ہٹا کر اللہ کی طرف بلانا، آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہمارے دلوں میں دنیا کا بت ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا ہم سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا ومهتدنا وهادينا وسبلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر للعباس ولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي غرضا أمن أحبهم فبحبي أحبهم أمن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون صفحہ درست فرما لیں الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام یا الہ العالمین آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو یا الہ العالمین تو منور فرما یا الہ العالمین۔ جتنے بھی مسلمان روحانی جسمانی بیمار ہیں یا الہ العالمین سب کی بخشش فرما، سب یا الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عطا فرما یا الہ العالمین سب کو صحت کاملہ عطا فرما یا الہ العالمین۔ علماء حق کی حفاظت فرما، دینی مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، مراکز کی، مساجد کی یا الہ العالمین، مراکز کی یا الہ العالمین تو حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، دینداروں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ ہم سب کو دین کے تمام شعبوں میں یا الہ العالمین کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے حضرات دور دراز سے چل کر آتے ہیں یا الہ العالمین سب کو قدم قدم پہ برکت نصیب فرما یا الہ العالمین۔ فتنوں کا زمانہ ہے، نئے نئے فتنے یا الہ العالمین ابھر رہے ہیں، ہم سب مسلمانوں کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما کر دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا الہ العالمین۔ مرتے دم پر تک یا الہ العالمین ہم سب کو دین پر قائم اور دائم فرما، اور جب موت کا وقت آئے تو زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ۔